ایک دن جس نے تاریخ بدل دی، ایک دن جو رحمتوں کا خزانہ ہے، اور وہی دن جو ظلم کی انتہا کا گواہ بھی بنا، اور وہ دن ہے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام۔ یہ وہی دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہی دن جب انہیں پہلی بار جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن پیدا ہوئی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے نجات پائی، اور اسی دن فرعون غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی، اور اسی دن آسمان سے پہلی بار بارش زمین پر آئی۔ لیکن اسی دن کربلا کا وہ منظر بھی لکھا گیا جہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ عاشوراء صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یاد دلاتا ہے صبر کا، قربانی کا، سچائی پر قائم رہنے کا جذبہ۔ اور آج بھی ہر سال جب یوم عاشوراء آتا ہے تو کربلا کے نام سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آئیے آپ کا یوم عاشوراء سے تعارف کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دن اتنا اہم کیوں ہے۔ مازارا کے پیاروں کو سلام۔ یوم عاشوراء جو کہ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور روحانی دن ہے۔ عاشوراء عربی زبان کا لفظ ہے جو 10 کا مطلب دیتا ہے، یعنی محرم کے 10ویں دن کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ دن کئی اہم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن وہ ہے جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اور سمندر کے بیچ سے راستہ بن گیا تھا۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن بھی تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کتان ایک باریک کپڑا پہنتے اور سرما عصمت لگاتے تھے۔ عاشوراء کا سب سے گہرا تعلق حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ 680 سنہ عیسوی میں کربلا کی جنگ میں ان کی شہادت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یزید کے ظلم کے خلاف ان کا دلیرانہ مقابلہ اور ان کی قربانی اسلام میں ظلم کے خلاف آزادی کی مثال بن گئی۔ 60 ہجری میں یزید نے حکومت سنبھالی اور سب علاقوں میں بیعت کے لیے خط بھیجے۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے یزید کے گناہوں اور ظلم کو دیکھ کر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے اس وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اس کے حکم پر 22,000 فوجیوں کا لشکر کربلا کے میدان میں جو کوفہ کے قریب تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صرف 72 ساتھیوں کے خلاف جمع ہوا۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے اللہ پاک کے راستے میں شہید ہوتے گئے۔ جمعہ کے دن 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری کو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ مازارا کے پیاروں کو سلام۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی ظالم یزید کی بیعت نہ کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظلم کے خلاف جد و جہد، ان کا صبر اور یقین مسلمانوں کا عدل اور سچائی کے لیے کھڑا ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ قربانی، رحمت اور استقامت کے اصول ہر دور کے لیے معزز ہیں۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے، خاص کر 10 محرم کا دن یعنی عاشوراء۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کا احترام کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جب عاشورہ کو روزہ رکھیں تو ساتھ میں 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ محرم الحرام ہمیں ہر سال کربلا کے شہیدوں کی یاد دلاتا ہے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ 10 محرم 61 سنہ ہجری کو سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک عظیم جنگ واقع ہوئی جو کربلا کا واقعہ کہلاتا ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی ہمت اور استقامت نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ برائی کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید سے بیعت کر لیتے تو پوری فوج ان کے قدم چومتی، انہیں عزت ملتی، دولت ملتی، مگر ان کا دل دنیا سے آزاد تھا۔ جس شخص کے لیے دنیا خود غلام ہو، اسے دنیا کے حسن کا کیا لالچ۔ امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر صرف حق کے لیے مشکلات کا خیر مقدم کیا۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے اسے بہت ثواب ملے گا۔ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنائے اس کے گھر میں سال بھر برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکایا جائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فاتحہ کی جائے۔ عاشورہ کی رات کو 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں عظیم نعمتیں نصیب ہوں گی۔ محرم کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ سچ کے لیے کھڑے رہنا چاہیے، چاہے روزہ ہو، دعا ہو یا نیک عمل۔ مسلمان پوری دنیا میں عاشورہ کے دن کے واقعات کو یاد کر کے ایمان، انصاف اور صبر کی تعلیم لیتے ہیں۔ عاشورہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ اور انصاف کے لیے جینا آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔